لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب خاندان نبوت کے لیے قربان کیا، اپنی بیٹیوں کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو۔ اور جب آپ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زخم آنے لگے، وہ نرم و نازک پاؤں پھول کی پتیوں کی طرح وہ زخمی ہونے لگے، تو جب وہ غار جو پہاڑ کے اوپر ہے اس پر جب اس پہاڑ کا سفر شروع ہونے لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، حضور سے فرمایا کہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ اللہ، اور وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک پہنچا دیا، اور پھر غار کے پاس کھڑا کر دیا، خود غار میں داخل ہو جاتے اور غار کے سوراخوں کو، اپنے رومال کو، اپنے عمامے کو توڑ توڑ کے ان سوراخوں کو بند کرتے۔ یہاں تک بھی مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے کرتے کو بھی انہوں نے پھاڑ ڈالا غار کے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے۔ پھر بھی ایک سوراخ باقی تھا تو انہوں نے اپنی ایڑی کو وہاں رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اندر تشریف لائیں۔ حضور تشریف لائے تو آپ تھکے ہوئے، یہ میلوں سفر آپ کر کے غار سور تک پہنچے، تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک، اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور آپ سو گئے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، آپ آرام کی غرض سے آپ سو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوراخ پہ پاؤں رکھا تھا وہاں سے کسی زہریلی چیز نے، سانپ نے لکھا ہوا ہے کہ ڈس دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں کو نہیں ہٹایا، اور یہ طبیب جانتے ہیں کہ جب وہ سانپ ڈس دیتا ہے تو خون منجمد ہو جاتا ہے، چند لمحوں کے اندر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی اتنی سخت تکلیف اور اس کی زہر کا اثر۔ لیکن آپ ہلے نہیں اپنی جگہ سے کہ حضور بیدار نہ ہو جائے میرے ہلنے کی وجہ سے۔ اتنی سی تکلیف بھی صحابہ حضور کے لیے برداشت نہیں کرتے تھے کہ حضور کو اتنی سی تکلیف ہو کہ میں ہلوں اور آپ نیند سے بیدار ہو جائیں، یہ مناسب نہیں۔ تو اس زہر کے اثر نے اور اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور وہ آنسو کا قطرہ چہرہ انور پہ جا کے جب گرا تو حضور بیدار ہو۔ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی آنکھیں جب کھولی، بیدار ہوئے تو دیکھا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ پوچھی، آنسوؤں کی وجہ پوچھی، رونے کی۔ تو انہوں نے بتلایا کہ اس طرح یہ جس سوراخ میں میں نے پاؤں رکھا تھا اس کے اوپر سوراخ بند کرنے کے لیے اسی سے مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا، سانپ نے ڈس دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان اس پاؤں پہ لگایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تکلیف ظاہر ہوئی۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کی کرامت۔ 3 راتیں اور 3 دن وہاں پہ آپ نے گزارے، اور یہ ابو جہل جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آیا، پتہ چلا یہاں سے بھی نکل چکے ہیں، تو پھر وہ قیافہ شناس لوگ ہوتے تھے جو پاؤں کے نشانات دیکھ کے بندے کو پہنچتے تھے۔ ایک قیافہ شناس کو لیا کہ بھائی چلو ہمارے ساتھ، ہمیں بتاؤ کہ یہ 2 شخص کس طرف گئے۔ چلتے 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 وہ جس پہاڑ میں غار ہے نا، غار سور، اس کے قریب پہنچے تو وہاں قیافہ شناس نے کہا کہ بھائی یہاں تک تو 2 آدمیوں کے پاؤں ہیں اور یہاں سے آگے دوسرے کے پاؤں نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں دوسرا کہاں گیا، زمین کہاں گئی یا آسمان پہ چلا گیا، کیونکہ وہاں سے ابو بکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو جہل نے اس وقت یہ کہا تھا اس قیافہ شناس سے کہ جاؤ یہاں سے ابو بکر نے اپنے پیارے محبوب کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا، یہ اس نے کہتے ہیں، اس نے کہا۔ اللہ اکبر، اسے بھی اس بات پر یقین تھا کہ حضور کے محبوب، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے پروانے، حضور پر مر مٹنے والے، وہ کبھی یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ حضور کو تکلیف ہو، تو انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا۔ بہرحال غار تک پہنچے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دشمنوں کو غار کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دشمن تو قریب آ پہنچے، اور جب یہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔